والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی تعلیم پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی تعلیم پھیلاؤ. جہان بے اما کو عافیت کا راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. بھائی مائک کو صحیح کیجیے، آواز کو کھولیے نا. یہ تو اب یہ لگ رہا کہ ہم 2 گھنٹہ بیان کر رہے ہیں. قبل اس کے کی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو یہاں وہاں بیٹھ کر کے پنچیتی کر رہے ہیں، آپ لوگ الگ الگ جو پنچایتی میں لگے ہوئے ہیں، سب ادھر سامنے آ جائیے. آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے. تو بھاگیے گا نہیں، کھڑا ہو کر کے بھاگنا نہیں، کھڑا ہو گئے ادھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کی حرکت و نقل کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد الواحد دگلی 200 روپے. آئیے، آپ لوگ بھی آ جائیے. آپ لوگ ناراض مت رہیے، آ جائیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ دونوں آدمی بھی قریب آ جائیے. ابھی مجمع بہت بڑا ہے. جتنے حضرات ہیں یہ بہت بڑا مجمع ہے الحمدللہ. اور جتنے بھی ہیں سب قریب قریب ہو کر کے مل جل کر کے بیٹھیے. ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایسے ہلکی آواز بنائیے. قابل قدر معزز صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، باوقار سامعین، پردہ نشین باعفت ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مدنی جامع مسجد کجری کی تعمیر و توسیع کے اجلاس میں شریک ہونے اور دین مستقیم کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا کے اندر بھلائی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، ہمیں عقل سلیم دیا ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کو
پہچان سکیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تاکہ ہم اللہ کا نام لے سکیں، ہم بول سکیں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ہم سن سکیں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا کی نعمتیں، گھر کی نعمتیں، صحت کی نعمتیں، بیوی بچوں کی نعمتیں، مال و دولت کی نعمتیں، سماج کی نعمتیں، معاشرہ کی نعمتیں، دینداری کی نعمتیں، دنیا داری کی نعمتیں، سچائی کی نعمت، حق کی نعمت، سچائی کے بول بالا کی نعمت اور دین کی نعمت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان، سرور کونین، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا ہے، آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، آپ کو احادیث کا ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے اللہ نے مبعوث فرمایا، نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، تو حالات بھی آئے، طرح طرح کے حالات آپ کے سامنے آئے، مخالفین کا بہت زیادہ زور بھی آیا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ اللہ کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کے نافرمان جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی قوت کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے جلال کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر کے بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس کو بجھنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں اس کو مٹنے نہیں دے گا، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ اس پر آنچ نہیں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں اس پر ذرہ برابر بھی کوئی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کرے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر ناپسند کریں، اگرچہ یہ مشرک پسند نہیں کرتے ہیں، اگرچہ یہ کافر پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دین اسلام کے اس نور کو ہرگز ہرگز مٹنے نہیں دے گا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے، اس بلند بالا ذات کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے، جس نے آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا چراغ دے کر کے بھیجا ہے، دین کا چراغ دے کر کے بھیجا ہے، قرآن کی ہدایت دے کر کے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے اس ہدایت کی جو توسیع ہوئی ہے، محنتیں ہوئی ہے، اس کو دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں بچائے گا، اور اللہ کا اعلان ہے کہ یہ نور قیامت تک کے
کے لیے ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بنایا ہے یہ دین اسلام ہی غالب ہو کر کے رہے گا. اللہ آگے کہہ رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے اس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دے. یہ دین اسلام ہی غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ دین اسلام ہی ہمیشہ غالب رہا ہے. یہ دین اسلام ہی ہمیشہ سربلند رہا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ مشرک نہ چاہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا. مسلمانوں، آج گجری کے اس سرزمین سے میں آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے. ہمارے درمیان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لایا ہوا دین موجود ہے. اللہ کا بھیجا ہوا قرآن موجود ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کا کلام، ایک ہے قرآن مجید، اور دوسرا ہے وہ ہے میری سنت، میری احادیث، میرا طریقہ. لہذا مسلمانوں، اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانا پڑے گا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہمیں محاسبہ کرنا ہے. آج کے اس اجلاس میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام ہے محاسبہ کا پیغام، اپنا حساب لینے کا پیغام، اپنے اندر جھانکنے کا پیغام، اپنے گریبان میں جھانکنے کا پیغام کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. جس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات الگ طرح کے تھے، آج بھی طرح طرح کے حالات ہیں. ملکی پیمانے پر نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کا مطالعہ کر لیں، پوری دنیا کے حالات کی معلومات آپ حاصل کر لیں. ہر جگہ سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان پریشان حال ہیں. مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان ظلم بربریت کے شکار ہو رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ ظالم، یہ ظلم کرنے والے یہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ بڑے بڑے قارون اور فرعون، حامان اور شداد اس دنیا میں آئے اور مٹ گئے جن کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے. بڑی بڑی طاقتیں اس دنیا سے مٹ گئی، ہوا منصورہ ہو گئی، ہواؤں میں اڑ گئی. کہاں یہ لوگ بہ گئے، کہاں یہ لوگ مٹ گئے اور تنکے کی طرف بہ گئے. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لہذا اگر آج بھی کوئی حکومت، اگر آج بھی کوئی طاقت، اگر آج بھی کوئی شخصیت یہ چاہتی ہے کہ دین اسلام کو مٹا دے، مسلمانوں کو مٹا دے، مسلمانوں کو ختم کر دے، مسلمانوں کے شعار کو مٹا دے، مساجد کو ختم کر دے، مدارس کو ختم کر دے، خانقاہوں کو ختم کر دے، مکاتب قرآنیہ کو مٹا دے، قرآنی تعلیمات کو مٹا دے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی طاقت نے مل کر کے قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کیا. قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. آج بھی اور قیامت تک ساری دنیا مقابلہ کرنے کی کوشش کر لے، ہرگز بھی ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس، اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی دین اسلام سے ہٹ کر کے الگ طریقے پر کامیابی تلاش کرتا ہے تو وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر موقع سے طرح طرح کے حالات تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی مسلمانوں کی داڑھی سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کی ٹوپی سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی مدرسے سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی مسجد سے پریشانی ہوتی ہے، اور کبھی مسلمانوں کے اندر جو رائج ہے 3 طلاق کا حکم، کبھی ان کو 3 طلاق سے پریشانی ہوتی ہے۔ اور اب تو ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا ہے کہ جہاں جہاں مسجد ہے ہر مسجد کے نیچے ان کو مندر ہی ملتا ہے، ہر مسجد کے نیچے ان کو مندر ہی تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک غیر مسلم بڑے اچھے انسان ہیں اور بہت ہی سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوؤں کے دیوتاؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ساری مسجدوں کے نیچے ہی جا کر کے گھس جاتے ہیں، ہر جگہ کو چھوڑ کر کے یہ مسجد ہی کے نیچے کیوں جا کر کے گھس جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان سب کو ایمان قبول کرنے کا ارادہ ہے، اسی لیے یہ لوگ بھاگ بھاگ کر کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے، آپ کو جو دعوت دی گئی ہے، علماء کرام کو جو مدعو کیا گیا ہے، آج کجری گاؤں کی مدنی مسجد کی، مدنی جامع مسجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے یہ مسلمان ہمیشہ ہر حال میں اپنی مسجد کی تعمیر کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، اپنی زمین دے کر کے مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ دے کر کے مسجد بنائی ہے، اپنی محنت کی کمائی سے مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے۔ آج بھی مسلمان اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ دے کر مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ پہلے بھی مسلمانوں نے اپنی محنت کی کمائی کے ذریعے سے مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ دوسرے کی زمین میں اگر مسجد بنا لیا جائے تو وہ مسجد نہیں کہلاتی ہے، وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں پر نماز پڑھنے سے ان کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو مسئلہ معلوم ہے، غیر مسلم کی زمین زبردستی چھین کر کے وہاں مسجد بنائی جائے تو وہاں پر بھی مسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی زمین ہے جو دینا نہیں چاہتا ہے، زبردستی اس کی زمین کو چھین کر کے وہاں مسجد تعمیر کر دیا جائے تو وہاں پر بھی مسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ ارے تم کہاں سکھلاؤ گے مسلمانوں کو؟ اللہ نے تو قدم قدم پر مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا ہے۔ جب ایک مسلمان کی زمین زبردستی لے کر کے وہاں مسجد تعمیر کیا جائے تو مسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ مسلمان کو اتنا معلوم ہے، بھلا بتائے کوئی کہ ایک مسلمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مندر کو توڑ کر کے زبردستی وہاں پر مسجد تعمیر کر دیا جائے، ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک ادنا مسلمان سے ایسا ممکن نہیں ہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ یا پھر بڑی دولت مند مسلمانوں سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے بدنام کرنے کی یہ سازش اور یہ نفرت کی پیکاری، یہ نفرت کی سیاست بند کرو۔ اللہ نے مسلمانوں کو زمین دی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دولت دی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو عقل اور شعور دیا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے۔ ہر حال میں یہ مسلمان اپنی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ قیامت تک تعمیر کرتے رہیں گے۔ سبھی کہیے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں،
آج یہ کہہ کر کے کہ فلاں مسجد کو توڑ کر کے دیکھا جائے اس کے نیچے مندر ملے گا، دلی کی جامع مسجد کو چیک کرو، دارالعلوم دیوبند کو توڑ کر کے اس کے نیچے دیکھو مندر نکلے گا، دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید کو توڑ کر کے چیک کرو اس کے نیچے سے مندر نکلے گا۔ حد تو یہ بھی ہو گئی کہ ابھی تقریباً 20 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، تقریباً 18 سال ہوا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ایک دنیا کی ابھی موجودہ وقت میں دنیا کی جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے دبئی کے اندر جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے دنیا کی، اس کے نیچے بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ابھی 18 سال پہلے اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو کون بلڈنگ ہے دبئی کے اندر؟ ہاں، برج خلیفہ، سب کو اس کا نام معلوم ہے، تو معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ کہہ رہا برجی دیوی کا مندر ہے۔ برج خلیفہ کے نیچے برجی دیوی کا مندر اس کو نظر آ گیا، جو ابھی 15-16 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور وہ بھی کب کا؟ 5000 سال پرانا مندر اس کے نیچے ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، صرف کہہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، افواہ پھیلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے، جو سچائی ہے۔ بابری مسجد کی زمین، بابری مسجد اور اس کے تعلق سے جتنی بھی تحقیقات ہوئی، ہندوستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر کے نہیں بنائی گئی تھی۔ صاف لفظوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اس کے باوجود زبردستی وہاں پر مندر کی تعمیر کرنا، یہ مالی خولیہ بیماری کی پہچان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ حماقت ہے، یہ نفرت کی سیاست ہے۔ نفرت کی سیاست کے علاوہ کوئی مدعا نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے یہ نفرت کی سیاست کر کے چند دنوں اپنی کرسی سے چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آخر کب تک؟ ارے فرعون کے سر میں 400 سال تک سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ جس فرعون کے سر میں 400 سال تک درد بھی نہیں ہوا، معمولی بخار نہیں آیا، بدن میں کہیں پر درد محسوس نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ بھی دنیا سے اس طرح مٹ گیا، اس طرح ملیہ میٹ ہو گیا، اس طرح اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ اس کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کا نام تک لینے والا موجود نہیں ہے۔ تو پھر ہما شما کی کیا گنتی ہے؟ آج ابھی آپ کو معلوم ہوگا، چند دنوں قبل ایک خوشخبری آئی ملک شام سے۔ 70 سالوں سے مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ظالم بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے، ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹایا، نام و نشان مٹایا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے جو سچے پیروکار تھے، جو حقیقی وارث تھے، دین اسلام پر جو صحیح سچی جان نچھاور کرنے والے تھے، جو مر مٹنے والے تھے، جو سنت نبوی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہی، دین اسلام ہی غالب رہے گا، دین اسلام ہی کامیاب رہے گا، دین اسلام ہی سر بلند رہے گا، دین اسلام ہی آیا ہی ہے یہ غالب ہونے کے لیے، اس کو کبھی مغلوب نہیں بنایا جا سکتا۔ عارضی طور پر حالات آ جائے، ان حالات کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اسلام مٹ گیا۔ یہ اسلام
قیامت تک جاری و ساری رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اس روئے زمین پر جب تک ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا رہے گا، ایک بھی شخص اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا، اس وقت تک اس روئے زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نہیں مٹائے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا پر قیامت برپا نہیں کرے گا۔ جب ایک بھی شخص اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین باعفت ہماری ماں اور بہنوں، سنو، ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ ایک وقت کی نماز قضا کرنے پر ہمیں 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں، اگر ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو اس کی بھی کچھ وجہ ہے۔ ہم نے ہی اپنے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے ہی غیروں کے طریقے پر چل کر کے اپنی کامیابی تلاش کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حالات ڈالے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں حالات، پے در پہ حالات آئیں گے، اور طرح طرح کے حالات ڈال کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری طرف واپس آ جائے، ہمارا بندہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہمارا بندہ ہم سے رجوع کر لے، ہمارا بندہ ہماری طرف پھر لوٹ آئے، اور دنیا کی چکا چوند میں جو گم ہو کر کے اپنے آپ کو وہ بھول گیا ہے، اپنی حقانیت کو بھول گیا ہے، اور اپنی اصلیت کو بھول گیا ہے، اور اپنی شخصیت کو بھول گیا ہے، اپنی پہچان کو بھول گیا ہے، وہ واپس آ جائے اور پھر اپنے آپ کو پہچان لے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمیں اس اجلاس میں آ کر کے جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے گھرانے کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے بیوی بچوں کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے سماج کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے معاشرے کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے لین دین کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے شادی بیاہ کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے بات چیت کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے اخلاق کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے طور طریقے کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے ملنے جلنے کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے بڑوں سے ملنے کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے چھوٹوں سے ملنے کا، ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہم کرتے ہیں ان کا۔ گویا کہ جب ہم محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہر قدم پر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم سے بھول ہو رہی ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے چوک ہو رہی ہے، ہم دین سے ہٹ کر کے ہم بددینی کے راستے پر چل پڑے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ کی جا رہی ہے۔ ورنہ ان کی کیا ہستی ہے، ان کا کیا مجال ہے، ان کے اندر کیا وسعت ہے، کیا طاقت ہے، ان کی کیا گرفت ہے، کیا پکڑ ہے، کوئی ہستی نہیں ہے جو دین اسلام کو ماننے والوں کی طرف انگلی بھی اٹھا کر کے دیکھ لے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک یہودی ننگی تلوار لے کر کے آپ کے گھر پر آتا ہے، آپ کے گھر پر مہمان بنتا ہے، اور وہ اس ارادے سے آتا ہے کہ رات کے کسی وقت میں نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مہمانداری کی، آپ کی ضیافت کی، اور اپنے گھر میں عمدہ بستر پر سلایا، اور صبح کو وہ اٹھ کر کے بھاگ گیا، اور بعد میں جب واپس آیا تو دیکھا کہ رات میں ہم نے جو گندگی پھیلا دی تھی اس گندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً دیکھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت پر کلمہ پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا۔ ہم نے آج اپنے اخلاق حسنہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے بد اخلاقی کو اپنا طور طریقہ بنا لیا ہے، آج ہمارے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، آج ہمارے دل کے اندر سے مروت اور نرمی
اور اخلاق حسنہ سب کچھ نکل گئی ہے۔ آج ہمارے اندر مروت نام کی کوئی چیز نہیں، آج ہمارے اندر اخوت نام کی کوئی چیز نہیں، آج ہمارے اندر بھائی چارگی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج ہم بھی اپنے بھائیوں پر طرح طرح کا ظلم کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ترقی کیوں کر رہا ہے، آج ہم اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا اتنا ہنستا کیوں ہے، اتنا خوشحال کیوں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، یہ ساری کی ساری دنیا کی تقسیم اللہ نے کی ہے، اور اگر کوئی اپنے بھائی کی ترقی سے جلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم سے جلتا ہے، اللہ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے، تمہارے مقدر میں جو لکھا ہے، تمہاری زندگی میں جتنا کھانا لکھا ہوا ہے، تمہاری زندگی میں جتنا مقدر کیا گیا ہے، تم ہر حال میں اتنی نعمتوں کا استعمال کرو گے، تب اس دنیا سے جاؤ گے، اور جب تک اپنی قسمت کی روزی تم استعمال نہیں کر لیتے، اس وقت تک تمہاری موت نہیں آ سکتی ہے۔ پوری دنیا مارنے کی فکر کر لے، پوری دنیا مارنے کی کوشش کر لے، لیکن جب تک موت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، قرآن کی تعلیمات کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے ہم پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ہم اپنی ایک پہچان بنائیں۔ آج ہم اپنی شناخت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اپنے ان نوجوان بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اب ان نوجوانوں کی کثرت ہے، ان دوستوں کی بہت زیادہ کثرت ہے جن کی زندگی میں دور دور سے بھی کوئی پہچان نظر نہیں آتی ہے کہ یہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ کوئی غیر مسلم دیکھ کر کے، کوئی اجنبی دیکھ کر آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، آپ اللہ کا نام لینے والا بھی ہے یا نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، 50-50 میل سے آتے ہیں، 100 کلومیٹر دور سے آتے ہیں، ہوائی جہاز سے چڑھ کر کے آتے ہیں، دلی سے آتے ہیں، ممبئی سے آتے ہیں، اور تاکہ ہم اپنے رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ لیکن شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے 20,000 25,000 کا ٹکٹ لے کر کے وہ آت ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہے، جنازے میں کتنی تکبیر ہوتی ہے اس کو اتنا پتا نہیں ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں اس کو اتنا پتا نہیں ہے، بغیر وضو کے جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو اتنا تک معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے خود اپنا طریقہ چھوڑا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو ویران بنانے کی کوشش کی ہے۔ لہذا مسلمانوں، یاد کرو اس وقت کو جبکہ سب سے پہلی وحی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھائی کا سبق ہے، تعلیم کا سبق ہے، شکشا اور ایجوکیشن کا سبق ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل سے فرصت نہیں، موبائل دیکھیے ہاتھ میں 10-10 20-20 ہزار کا موبائل، 25-25 ہزار کا موبائل، اور معلوم کیجئے ان سے تو ان کو اپنے باپ دادا کا نام نہیں معلوم ہے۔ آج تو اتنا حال ہو گیا ہے برا کہ بچوں سے معلوم کیجئے باپ کا نام تو وہ بچہ بتا لیتا ہے۔ بہت سارے بچے آپ کو سماج میں اتنا مل جائیں گے کہ جن کو خود اپنے دادا کا نام نہیں معلوم، اپنے نانا کا نام نہیں معلوم ہے۔ جب گھر میں رہتے ہوئے نانا اور دادا کا نام نہیں معلوم ہے تو نانی بیچاری اور دادی کا نام تو پوچھئے ہی نہیں۔
تو بھلا بتائیے جب خود اپنے دادا اور نانا کا نام ان کو نہیں معلوم ہے تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کہاں معلوم ہوگا؟ آپ کے دادا کا نام کہاں معلوم ہوگا؟ آپ کے نانا نانی کا نام کہاں معلوم ہوگا؟ کہاں معلوم ہو پائے گا ان کو کہ آپ کی کتنی اولاد تھی، آپ کے بھائی تھے یا نہیں تھے، آپ کی بہن تھی یا نہیں تھی، آپ کے چچا کتنے تھے، آپ کی پھوپھی کتنی تھی؟ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم دین اسلام کی تعلیمات سے دن بدن کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں اور بددینی کا اپنے اندر اتنا ذخیرہ ہم نے جمع کر لیا ہے، بددینی میں ہم اس طرح دن بدن جھکڑتے جا رہے ہیں کہ ہم کو بددینی سے نفرت نہیں ہوتی ہے، بددینی سے وحشت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دین سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جیسے آج آپ کو یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بلایا گیا ہے تو اس مجلس سے ایک طرح کی وحشت ہوتی ہے، جتنی دیر دل کرتا ہے بیٹھے بیٹھے اور اس کے بعد فوراً اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو وہاں جا کر کے ہم کو ایک طرح سے وحشت ہوتی ہے، ایک طرح سے ہمارے اندر گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن بڑی مشکل سے اگر ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اللہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو امام صاحب 2 رکعت فرض پڑھا دے، بس 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم تو دعا بھی کرنے کی نہیں سوچتے، کوشش کرتے ہیں کہ دعا سے پہلے ہی اٹھ کر کے بھاگ جائیں۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ جانے دعا ختم ہوتے ہی ان کے اندر کون سی آگ لگ جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ بھاگتے ہیں جیسے ان کے اندر ایک پیٹرول چھیڑ دیا گیا ہو، اس کے اندر آگ لگا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے وہ مسجد سے تیزی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آخر کیا ضرورت تھی آپ کو مسجد میں آنے کی؟ کیا آپ 5 منٹ کے لیے مسجد نہیں آتے تو کیا دنیا سے دین اسلام مٹ جاتا؟ نہیں، یہ بھول ہے ہماری۔ اگر مسجد کے اندر آئے ہیں تو 2 رنگی مت دکھائیے، منافقت مت دکھائیے۔ اگر آئے ہیں مسجد میں تو مسنون طریقے پر آپ سنتیں بھی پڑھیے، فرض بھی پڑھیے، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ خطبہ بھی سنیے، بعد کی سنتیں بھی پڑھیے، اطمینان سے پڑھ کر کے پھر آپ وہاں سے آرام اور سکون کے ساتھ نکلیے۔ یہ 2 رنگی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے پڑوس کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں، آپ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاح کی پکار سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح کا اعلان سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تمہاری کامیابی اللہ کے دربار میں رکھی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی اللہ کی پناہ میں رکھی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی اللہ کے ساتھ مل کر کے رکھی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں رکھی ہوئی ہے۔ بار بار ہمیں یہ اعلان کر کے بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن واہر مسلمان مسجد کے پڑوس میں رہ کر کے بھی ہمارے کان پر جھو تک نہیں رہتی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمارے ہی لیے مائک پر اذان دے کر کے ہم کو بلایا جا رہا ہے، ہم ہی کو بلانے کے لیے مائک لگایا گیا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ہم خود بھی مسلمان بنائیں، آج ضرورت ہے اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں، اپنی نسلوں کو مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیمات سکھلائیں۔ آج تو یہ ماحول ہے، پتہ نہیں اگلی نسل کا کیا حال ہوگا، اس کے بعد والی نسل کا کیا حال ہوگا، کہنا مشکل ہے۔ ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔
ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے ہم تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئیں گے، ہم دوسروں سے کام کروائیں گے، تم کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ لہذا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی پہچان کریں، ہم اس نعمت کو اپنی زندگی میں اتاریں، ہم اس زندگی کو کامیاب بنائیں، ہم اس زندگی کو دینداری والی، سچائی والی، ایمان والی زندگی بنائیں۔ ایک مسلمان کہیں جاتا ہے تو اپنے ایمان کی پہچان کے ساتھ جاتا ہے، شناخت کے ساتھ جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تو کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بھی مزدوری کرتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی بزنس کرتے تھے، وہ بھی بکریاں چراتے تھے، لیکن آج ہم بھی وہی سارے کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی، وہ چینجنگ نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے ماننے والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، لین دین کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے، سامان بیچتا ہے یا سامان خریدتا ہے، کسی بھی حال میں وہ بے ایمانی نہیں کرتا، کمی بیشی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا۔ جب وہ خریدتا ہے تو جھکا کر کے لیتا ہے، بیچتا ہے تو کم تول کر کے دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی لعنت کا گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین۔ گویا کہ اس کی تجارت اگر اعلیٰ کوالٹی کی ہے، دیانتداری والی ہے، امانتداری والی ہے، اور اس کے ایمان کے اندر اتنی پختگی ہے، اتنی مضبوطی ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا جو حشر کرے گا، نبیوں کے ساتھ حشر کرے گا۔ مع النبیین والصدیقین، کچھ لوگ ہوں گے جن کے اندر وہ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ والا مقام تو نہیں دے گا، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ تو نہیں کرے گا، لیکن صدیقین کے ساتھ کرے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کا حشر اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ کرے گا، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حشر اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ کرے گا، اور شہداء کے ساتھ کرے گا، اور صالحین کے ساتھ کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، کس گنتی میں ہیں۔ آج بھی اس دور میں ڈنڈی مارنے کا کام ہوتا ہے۔ پیکاری کرنے والے لوگ اپنے کانٹا کے اندر 2-2 کلو، 4-4 کلو، 5-5 کلو کی مارجنگ کر کے اس کو لاک کر دیتے ہیں۔ آپ جب ناپیے گا تو وہاں پر خود بخود 1 کنٹل میں 5 کلو غائب ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اب تو ریموٹ کنٹرول کا معاملہ آ گیا ہے، جب آپ کہیے گا کہ ہم تمہارا کانٹا چیک کریں گے، اس کے جیب میں ریموٹ ہے، وہ آن کر دے گا، بس آپ چیک کریں گے، صحیح رپورٹ آئے گی۔ لیکن جب وہ ناپنا شروع کرے گا تو پھر وہ آف کر دے گا، اس کے بعد پھر معاملہ اس کا جو سیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح چلے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کی پکڑ سے آج ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمارے محلے کی مسجد ویران ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ کل اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ میں عشاء کی اذان سے پہلے آپ کی مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہوں، اور جب بیان کرنے کے لیے آیا ہوں اس وقت مسجد سے نکل کر کے آیا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نام پر آپ کو بلایا گیا،
اللہ کے نام پر آپ یہاں پر آئے، اس کے باوجود آپ نے آج بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو میرے بھائی وہ کون سا دن آئے گا جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا جب آپ جماعت کا اہتمام کریں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا جب آپ نماز کے لیے دوڑ کر کے مسجد جائیں گے اور مسجد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ یاد رکھیے گا، مسجد بنا لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ مسجد کی آبادی کی ذمہ داری ہماری ہی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہی مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا وہ مسجد سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے، اور اگر مسجد تک ہم نہیں جاتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے موقع سے آپ کو ایک پیغام میں اخیر میں دینا چاہتا ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے گناہگار وہ ہیں جو توبہ کر لے۔ لہذا میرے بھائیو، زندگی میں جو بھول چوک ہو گئی، اللہ سے رو دھو کر کے، گڑ گڑا کر کے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ساری دنیا کا دروازہ بند ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے یہاں توبہ کا در ہر لمحہ کھلا ہے۔ لہذا جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ پر جو حالات آتے ہیں، جو آئے ہوئے ہیں یا آنے والے ہیں، اللہ تعالی ان حالات میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ثابت قدم فرمائے۔ اس موقع سے آپ نے کچھ دنوں سے ایک بات سنی ہوگی تحفظ اوقاف کے تعلق سے۔ وقف کیا چیز ہے؟ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زمین اللہ کے نام پر دے دے کہ ہم نے مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے دی، بس آپ کی زمین اب ختم، اب وہ زمین اللہ کی ہو گئی، یہ ہے وقف۔ اب آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ اب آپ کی اولاد کو بھی اگرچہ آپ نے رجسٹری کر کے نہیں دیا، اس کے باوجود آپ نے کہہ دیا کہ یہ زمین ہم نے مسجد کے لیے دے دیا، تو وہ زمین آپ کی مسجد کے لیے ہو گئی۔ اب اس زمین پر اللہ کا حق ہو گیا، یہی ہے وقف۔ قبرستان اسی طرح کی زمین ہے، کربلا اسی طرح کی زمین ہے، عیدگاہ، مسجد، مدرسہ عام طور پر ایسی ہی زمین ہے۔ آج پورے ملک کے اندر تقریباً 14 لاکھ ایکڑ ایسی زمین ہے جو وقف کے انڈر میں ہے، لیکن جہاں غیروں نے اس پر قبضہ کیا ہے، مافیاؤں نے اس پر قبضہ کیا ہے، بڑے بڑے بلڈروں نے اس پر قبضہ کیا ہے، اور جگہ تو چھوڑ دیجئے، تحقیقات کے مطابق 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس وقت صرف دلی شہر کے اندر تقریباً 130 قبرستان تھے، اور آج معلوم ہوا کہ 25 سے 30 قبرستان ہیں۔ سارے قبرستان کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ بلڈروں نے قبضہ کیا، حکومت نے کہیں پر قبضہ کیا، غیروں نے قبضہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں۔ گاؤں دیہات میں دیکھ لیجئے، جس کا کھیت قبرستان کے بغل میں ہے، ہر سال اس کا کھیت 2 ہاتھ قبرستان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جس کا کھیت عیدگاہ کے بغل میں ہے، اگر باؤنڈری نہیں ہے، باؤنڈری کا رواج تو اب ہو رہا ہے، پہلے سے تو کھلی جگہ ہوتی تھی،
عیدگاہ کی زمین پر، قبرستان کی زمین پر، اسی طرح مسجد کی زمین پر، مدرسے کی زمین پر، خانقاہ کی زمین پر، طرح طرح کے اللہ کے نام پر وقف کیے ہوئے جگہ پر، زمینوں پر قبضہ کرنے والا یہ مسلمان خود ہوتا ہے۔ آج مسلمان خود قبرستان کی بے حرمتی کرتے ہیں، عیدگاہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد کی بے حرمتی کریں گے، مدرسے کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں تو اللہ دوسرے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے کہ جاؤ ان کو مٹاؤ۔ یاد رکھیے گا، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی مسلط کر دے گا۔ لہذا ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، اگر ہم نے کوئی اس طرح کی وقف کی زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم خود بھی چھوڑیں، حوالے کریں۔ مسجد کی زمین مسجد میں چھوڑیں، مدرسے کی زمین مدرسے میں چھوڑیں، قبرستان کی زمین قبرستان میں دیں، عیدگاہ کی زمین عیدگاہ میں دیں، کربلا کی زمین کو کربلا میں دیں، ہم اس پر قبضہ ہرگز نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو میرے بھائی کب تک، یہ دنیا کب تک ہے؟ ارے کسی نہ کسی دن موت آئے گی، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 بیگھہ زمین بے ایمانی کیا ہے تو آپ کی قبر 1 بیگھہ زمین میں بنے گی؟ ہے کیا آپ کے گاؤں میں 1 بیگھہ زمین پر قبر بنتی ہے کیا؟ وہی 2 ہاتھ زمین نصیب ہوگی۔ اگر آپ کی اولاد چاہے کہ نہیں ہم تو 10 بائی 10 کا ایک گھر بنائیں گے، 10 بائی 10 کی قبر بنائیں گے، کیا سماج کا کوئی آدمی آپ کو اتنی بڑی قبر بنانے دے گا؟ کوئی نہیں، خود آپ کی اولاد نہیں دے گی، کوئی بھی آپ کی قبر کو اتنی لمبی چوڑی بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ جب ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جائیں گے تو میرے بھائیوں پھر بددینی کی زندگی کیوں، اللہ کی لعنت والی زندگی کیوں؟ ہم توبہ کریں اور ایک ایسی نئی زندگی شروع کریں جس زندگی میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو۔ ایک ایسی زندگی شروع کریں جب آپ اس دنیا سے جانے لگیں تو آپ کے سر پر کسی کا بوجھ نہ ہو، آپ کے سر پر کسی کا حق نہ ہو، آپ کے سر پر کسی کی زیادتی نہ ہو۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بچوں کو اپنے ماموں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ارے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ماموں بھی اپنے بھانجا بھانجی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، ماموں بھی اپنے بھانجا بھانجی سے محبت کرتے ہیں، اور بھانجا بھانجی کو بھی اپنے ماموں سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک پھوپھی کو اپنے بھائی کا بیٹا بیٹی سے کم محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح بھائی کا بیٹا بیٹی کو اپنی پھوپھی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی محبت نہیں ہوتی ہے جتنی محبت ماموں اور خالہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ماموں جس کا نام ہے وہ اس کی ماں کی کئی بیگھہ زمین بے ایمانی کر کے رکھا ہوا ہے، وراثت میں اس کی ماں کا حق نکل رہا ہے، لاکھوں کی زمین اس کا ماموں دبائے ہوا ہے، بے ایمانی کر کے رکھا ہوا ہے، اور اپنی بہن کا حق نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی دیکھو اسی ماموں کی تسبیح پڑھے گا۔ اور اس کی پھوپھی اپنی لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر کے گئی ہے، لاکھوں کی جائیداد کا وارث ہے، حقدار ہے، لیکن اس کو دے نہیں رہا ہے، اور اس کے باوجود الٹا سیدھا کڑوی کسیلی اسی کو سناتا ہے۔ ارے یہ سماج میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں لاکھوں کی جائیداد ہے، لیکن بھائی 1 روپیہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بہن اپنا حق نکال لیتی ہے تو پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، ایک تمغہ دے دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ میرے بھائی، اللہ نے جو حق دیا ہے، رسول اللہ نے جو حق دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا حق اگر کوئی لیتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو رشتہ داری سے کاٹنے والے؟ تمہارا کیا حق ہے؟ تمہارا کیا اختیار بنتا ہے؟ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں؟
غیروں پر تو خوب لٹائیں گے، دوستی یاری میں لاکھوں روپے اڑا دیں گے، لیکن بہن کا پھوپھی کا حق مار کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور قبر میں جا کر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک اپنی بہن کا آپ حق ادا نہیں کر دیتے ہیں اس وقت تک آپ عذاب سے نجات نہیں پا سکتے ہیں، ہرگز بھی نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اور بیچاری بہن بھی ڈر کے مارے نہیں مانگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں لیں گے، نہیں تو باؤ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ باؤ کا رشتہ بچانے کے چکر میں وہ پوری زندگی اپنا حق لینے کے لیے منہ نہیں کھولتی ہے۔ جب دنیا سے چلی جاتی ہے، اگر کوئی اس کا بچہ اس طرح نکلتا ہے کہ جا کر کے وہ اپنے ماموں سے حق نکال لے تو پھر اس پر طرح طرح کا ظلم بھی ڈھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے اس اجلاس میں ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ اپنی بہن کا حق آپ ہر حال میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات واضح کر دوں، اس کے بعد بات پوری کروں گا کہ وراثت کس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں اس کو 10 بیگھہ زمین ہے، 4 بیٹا ہے، 1 بیٹی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنی اولاد کو زمین لکھ کر کے دے دیں۔ تو یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں باپ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اپنی زندگی میں باپ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بچے کو یہ غلام ہدیہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دوسرے بچے کو بھی غلام ہدیہ کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے نہیں دیا ہے، صرف اسی کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم اپنی اور دوسری اولاد کو بھی غلام ہدیہ کرو ورنہ اس سے بھی واپس لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر دیتے ہو تو برابری کرو، بیٹا کو بھی بیٹی کو بھی اتنا ہی دو، برابر دو۔ ایسا نہیں کہ ایک بیٹا کو تم 1000 کا سوٹ لا کر کے دے رہے ہو اور ایک بیٹا کو 5000 کا سوٹ لا کر کے دے رہے ہو، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تمہاری، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو دنیا میں برابری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے اختیار سے دے رہا ہے تو برابر ساری اولاد کو دے گا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ کی وراثت میں جو بچا ہوا ہے اب اسی کو وراثت کہا جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہے، زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہے، انتقال ہونے کے بعد، مرنے کے بعد وراثت ہے۔ اب جو بچا ہوا مال ہے اس میں حکم دیا گیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو آدھا۔ اللہ نے اس کا حق پہلے ہی آدھا کر دیا ہے، اور ہم بیمان لوگ، اس سماج کے بیمان لوگ، وہ اب آدھا بھی حذف کر جاتے ہیں، وہ آدھا بھی کھا لیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں۔ لہذا جس نے بھی اپنی بہن کا حق ادا نہیں کیا ہے، اپنی پھوپھی کا حق ادا نہیں کیا ہے، پہلی فرصت میں اپنی بہن اور پھوپھی کا حق ادا کیجئے، ورنہ یاد رکھیے گا آپ کے بعد آپ کی اولاد اور آپ کی نسلیں اس دولت سے نفع اٹھائیں گی اور اس کے بدلے میں آپ جہنم کے اندر قبر میں عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کا مخاطب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بناتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی میں جو بھول چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، جو سہو ہو گیا، جو خطائیں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مدنی جامع مسجد کی تعمیر و توسیع کا یہ جلسہ ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کجری کے نوجوانوں، ماؤں بہنوں اور بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، علماء اکرام کی جماعت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کی
हिम्मत को और आप सब के अज़्म को सलाम करता हूँ कि आपने जब जब भी आपको आवाज़ दिया गया है, जब जब भी आपको बुलाया गया है, जब जब भी आपको पुकारा गया है, आपने मस्जिद की तामीर के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं इस कुजरी की सरजमीन में हमेशा आता रहता हूँ, एक क़ल्बी लगाव है इस सरजमीन से। आज तकरीबन 16-17 साल से इस सरजमीन पर आ रहा हूँ, एक मोहब्बत की बुनियाद पर मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज मुफ्ती मुश्ताक साहब ने मुझे 12 बजे हुक्म किया कि मुफ्ती साहब आपको आना पड़ेगा। मैं बहुत जगह गाड़ी के लिए तलाश किया, जहाँ भी फ़ोन करता था मालूम होता था कि आज गाड़ी खाली नहीं है। चूँकि अचानक तलाश करना है, इत्तेफाक से एक गाड़ी मिल गई तो मैं मगरिब से पहले निकल करके आप सब के दरमियान हाजिर हुआ। ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम आपके दरमियान आए और हमने जो कुछ अर्ज किया, क्या पता मेरी बात किसी के दिल पर असर कर जाए। मेरी बात से अगर एक आदमी भी अपने आप को सुधार ले तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा। तो इस मस्जिद की तामीर के लिए आप सब ने जितना कुछ दिया है और अब भी दे रहे हैं और कल भी देंगे, बाद में भी देंगे, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसके सदक़े तुफ़ैल में आपको और आपकी नस्लों को हिदायत नसीब फरमाए। जिंदगी की सारी मुसीबतों को, बलाओं को अल्लाह ताला दूर फरमा दे, सारी परेशानियों से नजात अता फरमा दे। अभी मुफ्ती साहब ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी है, इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद तमीज़ साहब अपने माँ बाप दादा दादी के इसाले सवाब के लिए और रोज़ी में बरकत के लिए 10,000 20,000 यहाँ लेकिन 10 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ कैश ज्यादा है। ₹20,000 दिया है। अल्लाह ताला माँ बाप दादा दादी की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाइयों याद रखिएगा, जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं उनको अपनी औलाद से एक उम्मीद लगी रहती है, ये आप ही एक सहारा हैं। अगर उनको याद करते हैं तो समझिए कि आप हक़ अदा कर रहे हैं, इसलिए कि जो ज़मीन जायदाद जो कुछ भी है ये वही तो छोड़ करके गए हैं। अगर वो छोड़ करके नहीं जाते तो हम कहाँ से लाते। कुछ लोग हैं जो अल्लाह की तौफीक से और भी उसमें बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जो विरासत में मिली हुई जायदाद है उसी से पूरी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। लिहाजा अपने मरहूमीन को हरगिज़ ना भूलें, हमेशा याद रखें। मेरी दुआ है कि मोहम्मद तमीज़ साहब की अल्लाह ताला तमाम जायज़ मकासिद को मुकम्मल फरमाए, रोज़ी में बरकत नसीब फरमाए। इसी तरह राजा नगर के अलहाज ताजुद्दीन साहब, इन्होंने 1,000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात के ताउन को कबूल फरमाए और इसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला नस्लों की हिदायत का फैसला फरमाए। मैं इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस इजलास को कामयाब बनाए और इस मस्जिद को क़यामत तक के